لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے 21 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی ہے، اور کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم بدرجہ اتم عطا فرمایا. اس آیت کا آخری جملہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ہر فیصلے پر، ہر معاملے میں اللہ ہی کا فیصلہ غالب آتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ اس بات کو جانتے نہیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. بندہ کوشش کر سکتا ہے، اور اللہ وہی چاہتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، یا میں جو چاہ رہا ہوں وہی ہونا چاہیے، لیکن بندے کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا ہے آگے چل کر کیا ہونا ہے، میرے لیے خیر ہے، میرے لیے شر ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بندے کے لیے اس چیز میں خیر ہے تو عطا فرماتے ہیں، اور خیر نہیں ہے تو اللہ نہیں عطا فرماتے. یہ معاملہ صرف ہم لوگوں کا یا ہم سے پہلے والوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ جنت میں رہوں، لیکن فیصلہ کس کا غالب آیا؟ اللہ ہی کا. ماں حوا کبھی نہیں چاہتی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام مجھ سے جدا ہو جائے، اور اتنا وقت، اتنی لمبی مدت تک ہم دونوں الگ الگ رہے، لیکن فیصلہ اللہ کا غالب آیا. حضرت نوح علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ طوفان آیا اور سیلاب آیا تو کسی بھی طرح میں اپنے بیٹے کو بچا لوں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی.
اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ نوح آج کے بعد اگر آپ نے آپ کے بیٹے کو بچانے کی دعا کی تو ہم آپ کی نبوت کا تاج چھین لیں گے. تو فیصلہ کس کا غالب آیا؟ اللہ ہی کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون کسی بھی طرح مسلمان بن جائے، ایمان لے آئے، اور بہت کوشش کی، آخری درجے تک کوشش کی، لیکن فیصلہ کس کا غالب آیا؟ اللہ. حضرت آسیہ چاہتی تھی، وہ تہجد اس کی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، جو فرعون کی بیوی ہے، وہ بھی چاہتی تھی کہ کسی طرح فرعون مسلمان بن جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں، لیکن فیصلہ کس کا غالب آیا؟ اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، اور نبوت کی ساری طاقت، نبوت کا سارا زور لگا دیا، لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ذبح ہو جائے. اللہ نے حکم تو ضرور دیا، لیکن آزمائش تھی، امتحان تھا. انہوں نے امتحان میں 100 نمبر پورے حاصل کر لیے اور چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے تاکہ اللہ کی مرضی پوری ہو جائے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ بیٹا ذبح ہو جائے. تو فیصلہ کس کا غالب آیا؟ اللہ. ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے امت میں کبھی اختلاف نہ ہو، کبھی جھگڑا نہ ہو. اس کے لیے آپ نے دعائیں کی، اور آپ کی اللہ نے ہر دعا کو قبول کیا، لیکن اس دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا. فیصلہ کس کا غالب آیا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے دادا عبد المطلب مسلمان بن جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 3000 مرتبہ ان کو دعوت دی ہے. کتنے مرتبہ؟ 3000 مرتبہ ان کے اوپر ایمان کی دعوت کو پیش کیا ہے. آخر میں جب ان کے روح نکلنے کا وقت تھا تب بھی جا کر تکیہ کے پاس بیٹھے تھے، کہا کہ آپ تو کلمہ پڑھ لو. جو انہوں نے بہت سپورٹ بھی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی تعاون بھی کیا تھا، لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سارے صحابہ کرام کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو جائے. ان کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی. بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نکل جاؤ ساری دنیا میں اور دین کی دعوت کو لے کر پھیل جاؤ، تو جس کی سواری کا رخ جس طرف تھا انہوں نے اپنے سواری کا رخ بھی نہیں موڑا. ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی نا، وہ ہم اور آپ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، احساس بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے جدا ہو گیا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کئی صحابہ کرام جنگلوں میں نکل گئے تھے، درختوں سے ٹکر لے رہے تھے، دیواروں سے ٹکر لے رہے تھے، اور یہ کہتے کہ اللہ جب نبی نہ رہے تو ہمارے آنکھوں کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو جائے، لیکن فیصلہ کس کا غالب ہے؟ اللہ. اب مثالیں تو ہزاروں اور لاکھوں ہو سکتی ہے، لیکن میں نے چند مثالیں اس کے لیے دی کہ بات ہمارے سمجھ میں آئے، کیونکہ ہمارا یہاں جا کر عقیدہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا نا تو پھر ہم لوگ اچھل جاتے ہیں،
پھر کبھی کبھی تو اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ من ذالک الزام بھی لگا دیتے ہیں. کبھی کسی کا نوجوان بچہ فوت ہو جائے, کسی کا معصوم بچہ چلا جائے, تو کبھی کبھی تو ہماری زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ انسان ایمان سے باہر نکل جاتا ہے. اس وقت میں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تیری امانت تھی, تو نے مجھے یہ امانت دی تھی سنبھالنے کے لیے, تو نے امانت تھی, تو نے لے لیا, میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایک اللہ والے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور ایک عورت تھی وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی اور تیز قدم سے چل رہی تھی, اور اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا, اللہ اس وقت بھی راضی تھی آج بھی راضی ہوں, اس وقت بھی راضی تھی آج بھی راضی ہوں. ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے کعبۃ اللہ, روتی جا رہی ہے, کعبۃ اللہ کا طواف کرتی جا رہی ہے. اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا تھوڑا ادھر آ جاؤ سائڈ پر. کہا تم کیا کہہ رہی, تمہاری زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے کہ اللہ اس وقت بھی راضی تھی آج بھی راضی ہوں, میں سمجھ نہیں پایا اس جملے کو. تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی, اس کے سامنے سارا منظر آ گیا. کہا میرے 3 بچے, میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا. کہا میرے ایک بچے نے ہاتھ میں چھری لی, میں تنور کے پاس بیٹھ کر روٹی پکا رہی تھی اور چھوٹا سا بچہ میرے گود میں تھا. تو میرے 2 بچے کمرے کے اندر تھے, تو ایک بچے نے ہاتھ میں چھری لی اور چھری لے کر اس نے ایک بھائی کے گلے پر چھری اس طرح کر کے بھیج دی کہ بکرے کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے. بچہ ذبح ہو گیا. اب وہ ڈر کے مارے وہاں سے کمرے سے باہر نکلا, اور جہاں باہر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی جلانے کی, ان لکڑیوں کے سہارے میں جا کر چھپ گیا. وہاں سے سانپ نکلا اور اس بچے کو اس نے ڈس لیا, وہ بھی وہیں فوت ہو گیا. 2 بچوں کی لاش گر گئی. اب جو چھوٹا بچہ گود میں تھا وہ میں چولہے کے پاس چھوڑ کر آئی تھی, وہ تنور میں گر گیا, وہ بھی فوت ہو گیا. 3 بچوں کی لاش اکیلی ماں لے کر بیٹھی ہے, کیا گزرتی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں نا. تو مجھے وہ منظر یاد آیا, اور میں کعبۃ اللہ میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ میں اس وقت بھی راضی تھی آج بھی راضی ہوں. اللہ اکبر. ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے, بیان فرماتے ہیں من لم یستسلم بقضائی ومن لم یصبر علی بلائی ومن لم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں اور وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اسے قرآن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ مقدر کے فیصلے کو نہ مانے, من لم یستسلم بقضائی, جو مقدر کے فیصلے کو نہ مانے, یہ بہت سخت وارننگ ہے, یہ سمجھ لیجیے. جو ہم اپنے زبان سے ایسے الفاظ بک دیتے ہیں نا کہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. جو مقدر کے فیصلے کو نہ مانے, وَمَن لَّمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي, اگر مصیبت آ گئی تو اس پر صبر نہ کرے, وَمَن لَّمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نَعْمَائِي, اور اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کے اوپر شکر ادا نہ کرے. یہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر نہ ہو, آخر میں وارننگ کیا دی اس کو, فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي, اس کو چاہیے کہ کسی اور کو خدا مان لے, مجھے خدا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. تو فیصلے تو اللہ کے غالب آتے ہیں. آج کل کا جو نوجوان معاشرہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو چاہے وہی ہونا چاہیے. خاص طور پر نکاح کے معاملے کو لے لیجیے. ہماری لڑکیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ہمارے لڑکے ہمارے کنٹرول میں نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہے وہی ہونا چاہیے.
معاملہ یہ نہیں ہوتا. ہم ہر حال میں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, تاکہ اللہ کے احکام پر اور اللہ کے مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. مجھے اس وقت میں ایک بات یاد آ رہی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی سب سے لمبی عمر ہوئی ہے, تقریباً 300 سال کی عمر ہوئی ہے. وہ اللہ کے رسول کو تلاش کرتے 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 کہاں کہاں سے سفر کر کے پہنچے. جب مدینہ منورہ آئے تو ان کا نکاح نہیں ہو رہا تھا, تو کہیں چلتے چلتے راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ فلاں گھر فلاں صحابی ہیں اور ان کے گھر میں اچھی لڑکی ہے, پڑھی لکھی ہے, اچھا خاندان ہے. تو ان کی نظر جم گئی کہ یہی نکاح ہونا چاہیے. لیکن آج کل کا دور تو نہیں تھا بھائی انٹرنیٹ, فیس بک, واٹس ایپ کا کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جائے. انہوں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیغام لے کر بھیجا کہ فلاں فلاں گھرانے میں انصاری ہیں اور ان کی لڑکی ہے اور میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ جا کر میرا پیغام دے دیں. وہ گئے, ان کی والدہ بھی تھی, ان کے والد بھی تھے اور لڑکی بھی گھر میں موجود تھی. ان کا بھی ایک پیغام لے کر آیا ہوگا, کس کا؟ حضرت سلمان فارسی کا. وہ آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو والد والدہ نے مشورہ کیا کہ بھائی حضرت سلمان تو فارس کے رہنے والے ہیں, ہم انہیں زیادہ جانتے نہیں ہیں, لیکن آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ نکاح کرا دیں. کس کے ساتھ؟ جو گئے تھے پیغام لے کر حضرت ابو طلحہ, کیونکہ آپ بھی انصاری ہیں, ہم بھی انصاری ہیں, اور ہمارے یہاں ایسا ہے کہ پٹھان کی لڑکی پٹھان, خان صاحب کی لڑکی خان صاحب, شیخ کی لڑکی شیخ, جی سید کی لڑکی سید. وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اللہ نے تو خاندان قبیلے اس لیے بنائے کہ ایک تعارف ہو جائے, پہچان ہو جائے. ہم ایسا لے بیٹھے ہیں نا, بلکہ قبرستان میں بھی الگ الگ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, زندگی میں تو ٹھیک ہے, یعنی میرا باپ یہاں دفن ہے تو میں بھی یہاں ہوں گا, میرا دادا یہاں دفن ہے تو مجھے بھی یہاں دفن کیا جائے گا. جی کیا تماشے لے کر بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سلمان فارسی کو زیادہ جانتے نہیں ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم نکاح کرا دیں. اور دلہے میں تیار ہو گئے, پڑھا دو نکاح. قسم خدا کی کیا صحابہ تھے کہ اللہ کے رسول نے رنگ چڑھایا تھا ان کے اوپر. کیا ان کی زندگی میں سادگی تھی, اور کہاں سے اٹھ کر آئے تھے وہ تو دیکھو. یہ جنگلوں سے اٹھ کر آنے والی قوم, جو ماں ایک اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک بچے کو رکھ کر جب لڑکی کی شکل میں جنم دیتی ہے تو باپ اٹھا کر اس کو زندہ قبرستان میں دفن کرتا ہے. ایسی قوم کہاں جا کر اخلاق میں پہنچ گئی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو حضرت ابو طلحہ کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ تیار ہیں تو ہم لڑکی سے اجازت لیتے, نکاح پڑھا دیتے ہیں آپ کا. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ سال سال تک تو تیاری چلتی ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اور اتنے لمبے کھانے پینے ہوتے ہیں نا کہ اس کے بعد پھر گالیاں کھانے کے آتے ہیں. کھانا کھلاؤ اور گالیاں کھاؤ, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں تیار ہوں. لڑکی سے باپ نے جا کر اجازت لی اور باہر آ کر نکاح پڑھا دیا. کہا لے جاؤ تمہاری دلہن, چلو ہو گیا مسئلہ حل. اب انتظار کون کر رہا تھا؟ حضرت بھول گئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ پیغام. اب حضرت ابو طلحہ شرما گئے, کیا میں کیا جواب دوں گا, میں تو گیا تھا بیچارے کے لیے اور یہاں تو میرا ہی نکاح ہو گیا. اب نماز کے لیے جب جاتے تھے نا تو جیسے سلام پھیرا فوراً باہر نکل کر چلے گئے کہ ابھی حضرت سلمان فارسی پکڑ لیں گے تو کیا جواب دوں گا. اب حضرت سلمان فارسی کسی گلی سے سامنے سے آتے تو یہ گلی کاٹ کر یوں نکل جاتے تھے. بات کیا ہے. ایک دن حضرت سلمان فارسی نے آج سلام پھیر کر سب سے پہلے میں باہر نکلوں گا نماز پڑھنے کے. وہ مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے. حضرت ابو طلحہ نکلے, بیچاروں کی گردن ایسی جھکی ہوئی,
اور آنکھوں سے آنسو چاہتے تھے. اللہ اکبر کہ اللہ کے رسول نے رنگ چڑھایا تھا. حضرت سلمان نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے. کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں گیا تھا آپ کا پیغام لے کر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سلمان فارسی کو زیادہ قریب سے جانتے نہیں ہیں، اگر آپ چاہو تو ہم آپ کا نکاح کرا دیں. میں نے کر لیا، نکاح ہو گیا. ہمارا دور ہوتا تو میرا مال تو نے قبضہ کر لیا. یہاں اخلاق کیا تھے کہ اب حضرت سلمان فارسی رونے لگ گئے اور یوں کہا کہ بھائی مجھے تیرے سامنے آتے ہوئے شرم آنی چاہیے ہے کہ اللہ نے مقدر میں تو تیرے لکھی تھی، درمیان میں ٹانگ میں اڑا رہا تھا. اللہ، یہ صحابہ کرام کا رنگ تھا اور یہ اللہ کے فیصلے کو ماننے کا جذبہ تھا ان کے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، کیونکہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اللہ سے یہ کہہ سکتے کہ اللہ یہ میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تم اس کو چاہتے ہو کہ ہو جائے، تمہارے لیے اچھی نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، وہ تمہارے لیے بری ہیں. تو بری چیزیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اللہ نہیں چاہتے کہ اس کو دیے جائے. آگے چل کر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس لیے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. وہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کے فیصلے پر، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی، ہر حال میں، خاص طور پر جب مصیبتیں آتی ہیں نا. اس لیے آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی، یہ صبر کی دعا مانگنے سے بھی منع فرمایا کہ یوں مت کہو کہ اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ مجھے صبر دے دے. بھائی کس چیز کا صبر دے؟ صبر کا درجہ دوسرا ہے، پہلا درجہ تکلیف اور مصیبت کا ہے. اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تکلیف سے میری حفاظت فرما اور ایسی تکلیف نہ دے کہ جو میں برداشت نہ کر سکوں. اور خدا نہ خواستہ اگر تکلیف آ جائے تو پھر صبر کی دعا کرو. سمجھ رہے نا؟ پہلے سے صبر کی دعا کرنے سے منع فرمائے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے نہیں جو صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ جایا کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہر معاملے میں اللہ ہی کا فیصلہ غالب رہے گا، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکات سے ہم سب کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما. یا اللہ جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، ہر پریشان حال کی مدد فرما. یا اللہ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، اس کے دن کی اس کے رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ جتنے ایام رمضان مبارک کے بچے ہیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. رمضان مبارک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ابھی تک جو مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اے مولا کریم وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہیں بھی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. یا اللہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہم سے ہو رہی ہیں اپنے رحمت کے صدقے اسے قبول فرما. یا اللہ یہ مجمع تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اس قرآن کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا، ہمارے خلاف گواہی دینے سے ہماری حفاظت فرما.
جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں، سب کی حاجتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔